السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ملازمت کے لیے میں سعودی عرب گیا اور قسمت نے ایک اچھی کمپنی میں کام کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہاں ہمارے ساتھ زیادہ تر امریکی کام کرتے تھے، 2 امریکی ہماری ٹیم میں بھی تھے۔ ان سے میری بڑی دوستی ہو گئی اور زندگی میں پہلی بار یہ بھی اندازہ ہوا کہ جس ملک کو بچپن سے گالیاں دیتے آئے ہیں، وہاں کے لوگ بھی انسانوں کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب مجھے زندگی میں پہلی بار موقع ملا کہ غیر مسلموں سے بھی ایمان، یقین اور مذہب کے بارے میں بات کر سکوں اور سمجھ سکوں کہ ان کو وہ ہدایت کیوں نصیب نہیں ہوئی جو ہم سب کو روزے روشن کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ ویسے تو سعودیہ جاتے ہی وہاں کے پاکستانی، انڈینز، چائنیز اور بنگلہ دیشی مسلمانوں سے میری خاصی بات چیت ہونے لگی۔ انڈین مسلمان خاص طور پر مذہب کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے اور پاکستانیوں کو مذہب کے معاملے میں اتھارٹی سمجھتے تھے۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جو بات ان کو سمجھانا ہوتی، کسی نہ کسی متعلقہ اور غیر متعلقہ بھی حدیث کا حوالہ دے کر منوا لیا کرتا تھا۔ سعودیہ جہاں اسلام کا ظہور ہوا، وہاں کی سرزمین پر مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں کا اجتماع ایک لحاظ سے خوشگوار تھا۔ سب لوگ جمعے کی نماز مل کر پڑھنے جاتے، عمرہ کے لیے پلان کیے جاتے اور ویک اینڈ پر عمرہ کے لیے جانے والی بسوں میں بیٹھ کر ویک اینڈ کے 2 دنوں میں عمرہ کراتے۔ مگر اس خوشگواریت کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی سر اٹھا لیا کرتے تھے۔ میرے ایک قریبی انڈین دوست نصیر الدین کے والد فوت ہو گئے۔ وہ انڈیا جا کر کفن دفن کر آیا۔ واپس آ کر مجھے کہنے لگا کہ یار، انڈیا میں تو ہم 40واں کرنا ضروری سمجھتے ہیں، مگر اب واحد اسلام ایک پاکستانی دوست کہتا ہے کہ 40واں کرنا حرام ہوتا ہے، تو اب تو بتا کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو نہ کر 40واں، مسئلہ کیا ہے؟ وہ بولا مسئلہ میرا نہیں، میری ماں کا ہے۔ وہ چونکہ بچپن سے انڈیا میں رہی ہے اور اس کو تم پاکستانیوں کی طرح اسلام کی مکمل تعلیمات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ کچھ بدعتوں کی عادی ہو گئی ہے۔ 40واں ہمارے علاقے میں بہت اہم سمجھا جانے والا عمل ہے اور میری ماں بھی یہی سمجھتی ہے کہ اگر 40واں نہ کیا گیا تو مردے کی روح بخشی نہ جائے گی۔ اب میں منع تو کر دوں، مگر جانتا ہوں اندر ہی اندر میری بوڑھی ماں مرتی رہے گی کہ اس کے مجازی خدا کی روح کو بخشوایا نہیں گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ واحد اسلام کو اگلے دن کھانے پر بلائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیانی رستہ نکل آئے۔ جس کمپنی میں ہم کام کرتے تھے، واحد بھی وہی کام کرتا تھا اور اگلے دن لنچ پر ہم تینوں ایک ہی میز پر بیٹھ گئے۔ میرے انڈین دوست نصیر الدین نے بات شروع کر دی کہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ چاہے ایک ہی دیگ پکا دو، 40واں ضرور کرنا ہے۔ واحد اسلام نے قطعیت سے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ تو بدعت ہوگی اور یہ حرام ہوتی ہے اور اس کا اتنا گناہ بھی ہوگا۔ میں نے اب دخل دیا اور واحد سے پوچھا کہ اس میں بدعت والی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ 40واں اسلام میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا غریبوں کو کھانا پکا کر کھلانا اسلام میں ہے؟ وہ بولا ہاں بالکل ہے۔ میں نے کہا کھانے پر درود و سلام پڑھ لینا اسلام میں ہے؟ کہنے لگا بالکل ہے، مگر کوئی خاص دن مقرر کرنا غلط ہے۔ اب میں نصیر الدین کی طرف مڑا اور پوچھا بالکل 40ویں دن ضروری تو نہیں ہے؟ یعنی 40واں دن یہ تو ضروری نہیں ہے، تم 2 دن پہلے یا 3 دن بعد کر سکتے ہو؟ نصیر الدین خوشی سے بولا کیوں نہیں، 1-2 دن آگے پیچھے کر لیں گے۔ میں نے واحد اسلام کی طرف دیکھا تو وہ بولا اچھا ٹھیک ہے، مگر نیت 40ویں کی نہ ہو۔ میں نے کہا کس کی نیت، کرنے والے کی یا کھانے والے کی؟ کہنے لگا کرنے والے کی۔
میں نے مسکرا کر نصیر الدین کی طرف دیکھا اور کہا کہ خبردار، جو تو نے 40ویں کا سوچا بھی، جا کر ماں کو خوش کرنے کی نیت سے کھانا پکا اور اللہ کے نام پر غریبوں کو کھلا دے، اللہ تجھے ماں کو خوش کرنے کا اجر ضرور دے گا۔ نصیر الدین کو میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی ماں کے آنسوؤں سے بہت پریشان تھا۔ اب جو ان آنسوؤں کا حل نکل آیا تو اس کے دانت نکل رہے تھے۔ میری زندگی گواہ ہے کہ نصیر الدین نے جتنا اپنی ماں کو خوش رکھا، اللہ نے اتنا ہی نصیر الدین کو خوش رکھا۔ اپنے کالج کے دنوں میں فاقے کرنے والا اور میلوں پیدل چل کر پڑھنے جانے والے کی اولاد آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے۔ میں تو خیر سعودیہ جانے سے بہت پہلے بہت ساری بدعتیں چھوڑ چکا تھا کہ ہمارے ایک استاد دیوبندی مکتبہ فکر سے تھے اور ہمیں بہت اچھے لگتے تھے۔ اب جو اچھا لگتا ہے اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 11ویں کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ 11ویں گاف سے شروع ہوتی ہے اور گاف کا حرف ہی عربی میں نہیں ہے، تو 11 عرب میں کہاں سے آ گیا؟ ہم نے فوراً مان لیا اور میں گھر آ کر اپنی ماں جی سے لڑتا تھا، جو ہر جمعرات کو کھانا پکا کر غریبوں میں اور محلے میں بانٹتی تھی، اور ہر مہینے کی 11ویں کو میٹھے چاول یا کھیر وغیرہ۔ میرے لڑنے پر یہ ہوا کہ ماں جی نے چھپ چھپ کر یہ کام کر لینا۔ خیر ماں جی کو ڈرا دھمکا کر بدعت چھڑانے کا ثواب میں نے خوب لوٹا۔ اسکول ہی کے زمانے کی بات ہے کہ ماں جی نے کسی کے کہنے پر ایک چراغ اپنے کمرے میں جلائے رکھنا۔ مجھے پتا چلا کہ کسی نے اولاد کی صحت و ترقی کے لیے یہ ٹوٹکا بتایا ہے، تو لاکھ کریدا مگر ماں جی نے بتا کر نہ دیا، یعنی ماں جی نے نہ بتایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام فوراً بدعت میں داخل ہو جانا ہے، اور ان کے عالم و فاضل بیٹے نے ان کی ایک نہیں سننی۔ خیر اس کے باوجود میں نے ماں جی سے کہا کہ چراغ کو ہٹا دے۔ اب اس کے بعد وہ چراغ ہٹا دیا گیا۔ کافی ہفتے گزر گئے تو مجھے ایک پرانی کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت پڑی۔ کتابوں والی الماری کافی اونچی تھی۔ کرسی رکھ کر اوپر کی شیلف دیکھنے لگا اور کتابوں کے نیچے ایک مٹی کی ہانڈی پر نظر پڑی۔ اس ہانڈی کے اندر ممتا کا چراغ ویسے ہی جل رہا تھا۔ 2 کمروں کے گھر میں ایک ماں کو چھپانے کے لیے ایک ہانڈی کا ہی آسرا ملا۔ میں خوب چیخا چلایا کہ بدعت ابھی تک گھر میں ہے۔ اس کے برسوں بعد میں جان پایا کہ ہر ماں ایک ہی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہے ممتا کا فرقہ، اس کی اولاد کا سکھ، باقی سب کہانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر سعودیہ واپس چلتے ہیں، جہاں میرے امریکی دوست میری تبلیغ سے بہت متاثر تھے کہ میں ان کو اسلام کی بہت اچھی باتیں بتاتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام کلنٹن سمجھ لیں۔ ایک دن میں اس کو بتا رہا تھا کہ اسلام ہندو ازم سے کتنا بہتر مذہب ہے۔ ہندو تو گائے کا پیشاب بھی تبرک سمجھ کر پی جاتے ہیں۔ کلنٹن نے پوچھا کہ اگر تمہارے مذہب میں ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ میں نے فوراً کہا کہ میں ایسے مذہب کو فوراً چھوڑ دیتا جس میں ایسی گندی باتیں ہوں۔ اس پر کلنٹن نے مجھے بتایا کہ اس نے اسلام کی کچھ ایسی باتیں پڑھ رکھی ہیں جن میں اونٹ کا پیشاب پینے کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ میں پھر بھی نہ مانا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلے دن کلنٹن وہ کتابیں لے آیا اور پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا کہ اب میں کب اپنا مذہب ترک کرتا ہوں۔ میرے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا، مگر ظاہر ہے میں مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ البتہ کلنٹن نے مجھے زیادہ شرمندہ نہ کیا اور محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے دنوں میں وقت لگا کر میں نے ایسی تمام احادیث پڑھی جو متنازع تھی یا ضعیف تھی یا کسی اور حوالے سے موضوع بحث رہ چکی تھی۔ میں کلنٹن کا شکر گزار ہوا کہ اس کی وجہ سے مجھے اسلام یا مسلمانوں کی تہذیب کے ان پہلوؤں کے مطالعے کا موقع ملا۔ میں اس پر حیران بھی تھا کہ چھٹی جماعت سے ہمیں گاف 11ویں پڑھانے والے شلوار، داڑھی، ٹخنوں اور احتلام کے مسائل بتانے والوں نے اتنی اہم احادیث ہماری نظر سے اوجھل کیوں رکھی۔ خیر کچھ دن کی شرمندگی کے بعد زندگی روٹین پر واپس آ گئی،
مگر میرے ذہن میں بہت سی باتیں تبدیل ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو ہندوؤں کے بارے میں یہ نفرت ختم ہو گئی کہ وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ بھئی اگر بیماری کے علاج کے لیے ہمارے مذہب میں اجازت ہے تو ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کسی اپنے مذہبی حکم کی وجہ سے ایسا نہ کر سکیں۔ دوسری بات، میرا اپنا مذہبی تعلیمات کے بارے میں کافی جاننے کا زعم ختم ہو گیا۔ اسلام بس وہی ہے جو میں نے پڑھ رکھا ہے، یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ ایک غیر مسلم نے مجھے وہ احادیث بتائی جو مجھے خود پتہ ہونا چاہیے تھی۔ تیسری بات، تبلیغ اور دوسروں کو رائے راست پر لانے کا سودا بھی دل سے نکل گیا۔ ظاہر ہے جب اپنا ہی ایمان مکمل معلومات پر نہ ہو تو دوسروں کو کیا سکھا سکتا ہے بندہ۔ بلے شاہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ اکو الف تینوں درکار، مگر یہ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے کہا ہے۔ کسی دوسرے کو ایمان کی دعوت دینا ہو تو الف سے پہلے کے بہت سے مراحل کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہوئی کہ میں نے قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ مسلمان پیدا ہونے کا تمغہ ہی کافی لگتا تھا۔ ہماری کمپنی میں ایک سینئر دوست تھے، پاکستانی تھے اور دبنگ پاکستانی تھے، مظہر حمید صاحب۔ اصول کی بات کرتے تھے، بہت سخی تھے اور اللہ کے دیے ہوئے کو آگے تقسیم کر کے ضرب دیتے رہتے تھے۔ مذہب پر شدت سے عمل پیرا تھے اور معاملات زندگی میں مذہب کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے تھے۔ ان سے میں نے سیکھا کہ عبادت کرنا آسان، مگر معاملات زندگی میں مذہب پر عمل پیرا ہونا مشکل، بہت مشکل ہے۔ مثلا انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی چیز بیچتے وقت سچ بولنا ضروری ہے اور اس کے نقص بتانا بہت ضروری ہے۔ بظاہر مجھے یہ بات بہت آسان لگی۔ ایک مرتبہ موبائل بیچنا پڑا تو فوراً نقص بتا دیا کہ بیٹری کم ہے، باقی سب ٹھیک ہے، اور بہت خوش ہوا کہ میں نے بھی زندگی کے معاملات پر اللہ کا دین نافذ کر لیا ہے۔ مگر اصل پتہ تب چلا جب میری مہنگی فور ویل جیپ میں ایک ایسا نقص پڑ گیا جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب جیپ کو سٹارٹ کر کے نیوٹرل گیئر میں آدھے گھنٹے کے لیے کھڑی رکھتے تھے تو اس کے بعد چلانے سے اس کا گیئر سلپ ہوتا تھا۔ اب یہ ایسا نقص تھا جو کسی بھی طرح سے پکڑ میں نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اکثر آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گیئر بدلتے چلاتے جاتے ہیں اور جب کھڑی کرتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے گاڑی میں کوئی نقص نہیں آتا تھا۔ مجھے اس نقص کا پتہ ایسے چلا کہ میں اس جیپ پر سعودیہ کے بارڈر پر واقع ملک بحرین چلا گیا۔ بارڈر پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھی اور گاڑی کئی میں نیوٹرل مگر سٹارٹ رکھنا پڑتی تھی۔ معذرت، اتنی تفصیل میں جانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ اندازہ کر سکیں کہ گاڑی کا نقص عام حالات میں سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ میکینک کو بھی جا کر بتاتے تو وہ بھی تب تک اس نقص کو پکڑ نہیں سکتا تھا جب تک کوئی اس کو بتائے نہیں۔ اب مجھے اس گاڑی کو بیچنا تھا۔ موبائل تک تو ٹھیک تھا، مگر گاڑی کی قیمت میں ریالوں میں ہزاروں اور پاکستانی روپوں میں لاکھوں کا نقصان نظر آ رہا تھا۔ تب زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اسلام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس اسلام پر نہیں جو مولوی صاحب اور ہمارے اسکول کے اساتذہ بتایا کرتے تھے۔ وہ تو آسان تھا، وضو، نماز، روزہ، یہ سب تو ہو ہی جاتا تھا اور تھوڑے بہت نفسی جبر سے کام چل جاتا تھا۔ مگر یہ مظہر حمید صاحب والا اسلام تھا جو خریدنے بیچنے میں مشکل پیدا کر رہا تھا۔ یہ بہت مشکل اسلام تھا۔ ہاتھ سے نقدی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بہت سی تعویلیں اپنے آپ کو دی کہ میں کسی شو روم کے ذریعے بیچ دیتا ہوں۔ جب میں خریدار کے سامنے ہی نہیں ہوں گا تو نقص بتانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یا پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ ایسا چھپا ہوا نقص تو خود آسمانی اشارہ ہے کہ اس کو بتانے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ دوستو، میری بیٹی سچ ہی کہتی ہے کہ اللہ میاں سے بندہ کوئی بات نہیں چھپا سکتا۔ بندے کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہ جاتی اللہ میاں سے۔
تو جتنے بھی طریقے میں نے سوچے سارے نیت پر آ کر فیل ہو جاتے۔ ارد گرد دیکھ کر باقی سب جو کر رہے تھے میں بھی وہ کر لیتا، مگر مظہر حمید صاحب کی چہرہ سامنے آتا تو دل شرمندہ کرتا کہ اب بن کے دکھا مسلمان۔ خیر قصہ مختصر، گاڑی نقص بتا کر ہی بیچی اور بعد کے کئی سال اللہ میاں سے دعا بھی مانگی کہ یا اللہ ایسی آزمائشوں کے قابل تیرا یہ گنہگار بندہ بالکل نہیں ہے۔ مظہر حمید صاحب کو اللہ نے بہترین اولاد سے نوازا اور ان کی ساری بیٹیاں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہترین انسان تھی۔ اولاد نرینہ نہ ہونے کا کوئی غم یا گلہ ان سے کبھی نہ سنا۔ ان کی اہلیہ بھی انہی ہی کی طرح اللہ سے قریب تھی۔ مظہر صاحب اکثر فارغ اوقات میں اپنے آفس میں گپ شپ کے لیے بلا لیتے تھے۔ زیادہ تر موضوعات میں مذہبی بحثیں ہی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن میں خود ہی ان کے کمرے میں جا دھمکا، دیکھا تو کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ ایک کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے۔ میں نے خریدا تو کہنے لگے یہ حدیث پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آج دوبارہ پڑھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون سی حدیث اور کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے یہی قبرستان والی حدیث۔ پھر انہوں نے وہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ میری بیٹیاں کبھی میری قبر کو چھو نہیں سکیں گی یا فاتحہ پڑھنے نہیں آئیں گی، بس اس بات سے پریشان ہو گیا۔ خیر اللہ مالک ہے، میں تب صرف ایک بیٹی کا باپ تھا۔ میری حلق میں ایک کانٹا سا اٹک گیا ان کے چہرے کو دیکھ کر۔ اپنے لیے نہیں کہ مجھ سے ازلی گنہگار کی بیٹی قبرستان آ بھی جاتی، مگر ان کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں نمک بھرنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ ان کو کیسے تسلی دوں۔ مجھے ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے، اسی لیے میں کوئی رستہ، کوئی تعویل، کوئی حجت ڈھونڈ رہا تھا کہ ان کے دکھتے دل کو تسلی دے سکوں۔ مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے حکم کی ہر حال میں پیروی کرنے والے میری کسی تعویل کو نہیں مانیں گے۔ خیال ہی خیال میں نے ان کی قبر کو اور ان کی اپنے باپ کی محبت میں بلکتی بچیوں کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز بیٹیوں کو اپنے باپ کی قبر پر دعائے مغفرت سے نہیں روکا ہوگا، مگر بیچ کے 1400 سال بھی تو ہیں اور تشریح کرنے والے بھی تو ہیں۔ اس رات میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مظہر صاحب کی بیٹیوں کو باپ کی قبر پر ضرور جانے دینا، وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ نصیر الدین کی ماں کے اپنے شوہر کے لیے 40ویں کی خواہش، مظہر حمید صاحب کی خیالی قبر مجھے یہ سمجھا گئی کہ سچ تک پہنچنے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر سچ کے کئی رخ ہو سکتے ہیں۔ رب کائنات کا بھیجا ہوا دین، جس کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے، اور میرے محدود علم کے مطابق یہی سارے زمانوں پر محیط واحد پیغام ہے جو ازل سے خالق نے اپنی مخلوق کے لیے چن رکھا ہے۔ اگر سارے زمانوں اور سارے انسانوں کے لیے ہے تو اس کی تعلیمات کبھی صرف ایک انسانی گروہ کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ ہم جب مختلف انسانی گروہوں کی تشریحات پڑھتے ہیں تو ہر ایک اپنی سمجھ کے حساب سے اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہم پر آ جاتی ہے کہ ہم عقیدت میں اندھے ہونے کی بجائے اس آفاقی پیغام کی تشریحات کو رب کائنات کے دیے ہوئے عظیم نعمت یعنی عقل و فکر سے سمجھیں، اور جہاں ہمیں ان تشریحات کے غلط ہونے کا شبہ ہو سوال پوچھنے سے نہ جھجکیں۔ اب میں نے کلام اللہ کی مختلف تفاسیر پڑھنا اور سوال مرتب کرنا شروع کر دیے۔ مختلف تفاسیر پر جب کافی سوالات اکٹھے ہو گئے تو مظہر حمید صاحب کے پاس گیا اور رپورٹ پیش کی۔ مسکرائے اور کہنے لگے تم صرف قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھو اور ان پر سوالات لے کر آؤ۔ میں واپس چلا آیا اور ایک ہفتے بعد پھر ان کے کمرے میں احادیث پر سوال لے کر موجود تھا۔ ان کے ماتھے پر تیوری آئی اور چلی گئی۔ کہا تم صرف قرآن پڑھو اور پھر سوال کرو۔ اگلے ہفتے میں پھر ان کے کمرے میں موجود تھا۔ انہوں نے اپنی قریب کی اینک لگائی، ایک سوال پڑھتے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھتے، پھر اگلا سوال پڑھتے اور اینک کے اوپر سے مجھے دیکھتے، پھر سوالوں والا صفحہ ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگے
تم صرف قرآن کو بار بار پڑھتے رہو، ان سب سوالوں کے جواب خود بخود مل جائیں گے۔ سچے ایمان کی ایک کڑی شرط ہے، یہ خدا پر ہونا چاہیے، اس خدا پر جو دلوں کے اندر پلنے والے وسوسے اور نیتوں کی نیت جانتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ماننے میں یہ فائدہ ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو کچھ ہوگا نہیں، اور اگر ہے تو ہم ایمان والے ہو کر بچ جائیں گے، میرا ماننا ہے کہ ایسے ماننے والے نیتوں کو جاننے والے خدا کی بات نہیں کر رہے ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ایک تحریر جو محمود فیاض صاحب کے قلم سے لکھی گئی ہے، جس کے اندر بہت ساری باتیں سمجھنے اور سیکھنے کو ملی ہیں۔ ایک بات یہ ملی ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھا جائے تو آپ کے جتنے بھی خدشات اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے، اگر آپ قرآن کو بار بار دیکھ کر اور سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ خدشات اور سوالات کے جوابات آپ کو دے دے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔